2024 کا یہ رمضان کیا یہ آخری رمضان ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے ہر قسم کے فتنے سے آگاہ کیا ہے۔ کیا آخری رمضان کا بھی بتایا ہے؟ کیا یہ آخری رمضان ہوگا؟ بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ ماہ رمضان امت مسلمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں پروردگار کی خاص برکتوں کا نزول، فراخی رزق اور ایک دوسرے کی خیر خواہی اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی کاوشوں کا مہینہ ہے۔ آخری کتاب و شریعت کے نزول کے ساتھ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی گئی۔ امت مسلمہ پر نازل ہونے والے اس انعام و اکرام کی خوشی اور شکرانے کے طور پر مسلمانوں پر ایک ماہ کے روزے رکھ کر اضافی عبادت کا تحفہ ملا، اور پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے وضاحت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں سے پہلے بھی دیگر امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ وہ تقویٰ کے اعلیٰ درجات پر فائز ہو سکیں۔ رمضان المبارک کی اہمیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بہت واضح ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ آخری رمضان کی کیا اہمیت ہے تو امت تمنا کرے گی کہ سارا سال ہی روزے ہوں۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، کثیر و تلاوت، نوافل اور صدقہ خیرات کا باعث بنتا ہے۔ اس مہینے کو پا کر دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ لے کر اپنے جسم و روح کے لیے تقویت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ کہ روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، اس حدیث سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ روزہ دار صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے ہی نہیں روکتا، بلکہ روزہ دار کو فحش گوئی، بیہودی اعمال، لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ سے پرہیز کرنے سے اجتناب کرنے کا بھی حکم دیتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ روزے دار کو پیش آ جائے تو وہ مد مقابل کو صرف اتنا ہی کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، تو وہ ایک بہت بڑی معاشرتی برائی سے بچ سکے گا، کیونکہ ایک طرف اگر نیک عمل کرنا باعث اجر و ثواب ہے تو دوسری طرف برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی انتہائی اہم ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، جو شخص صاحب مال نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے اعمال اپنے ساتھ لائے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی یا کسی کو ناحق قتل کیا ہو تو اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں تو اس مظلوم کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اسی طرح روزے کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت سال کے آغاز سے ہی اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجا دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں سے حورین پر پھیل جاتی ہے، پس وہ حورین یہ دعائیں مانگتی ہیں، اے اللہ، ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ روزے کا نتیجہ تو آدمی کی سمجھ بوجھ اور اس کے ارادے پر منحصر ہے،
نہ کہ صرف روزہ رکھ لینے سے۔ اور جب تک انسان روزے کے اصل مقصد کو حاصل نہیں کر لیتا یعنی تقوی و پرہیزگاری، تب ہی روزہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر اس نے روزہ رکھ کر تقوی و پرہیزگاری حاصل نہیں کی تو اسے کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ مستقبل میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں بھی آگاہ کیا، خاص کر ظہور امام مہدی اور خروج دجال سے متعلق واقعات کو تفصیلات سے بیان کیا، یہاں تک کہ حق و باطل کے ان دونوں اماموں کی ظہور و خروج سے ما قبل کے حالات کو قدر تفصیل سے بیان کیا اور کچھ نشانیاں خصوصی طور سے بیان کی، تاکہ کسی ان پڑھ جاہل مسلمان کو بھی حق و باطل کی پہچان میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔ اسی طرح حضرت امام مہدی کے ظہور سے متعلق بیان کی گئی احادیث کے بارے میں اسلاف کا یہ طریقہ چل رہا ہے کہ وہ اس کے متعلق نشانیوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے، تاکہ حضرت امام مہدی کے ظہور کے وقت حق و باطل کے درمیان ہونے والے معرکے میں وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور حق و باطل ان کو دھوکہ نہ دے سکے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل قریب ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی رمضان المبارک میں ایک زوردار آواز سنائی دینا ہے، چاہے وہ چیخ کی صورت میں ہو یا دھماکے کی صورت میں۔ نصف رمضان کی رات یعنی 15ویں شب کو ہوگا اور وہ جمعے کی شب ہو۔ اسی طرح رمضان میں سورج گرہن کا ہونا، آسمان پر ستون کی مانند کسی چیز کا روشن ہونا، اور سب سے بڑھ کر اس رمضان میں ملک و شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کرنا وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آواز رمضان کے اول میں ہوگی، درمیان میں یا پھر آخر میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نصف رمضان میں۔ جب نصف میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور 70,000 اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق 70,000 راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی وقارت زائل ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سے کون اس آواز سے محفوظ رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور سجدے میں گر کر پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی۔ پہلی آواز جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ واقعات کی ترتیب یہ ہوگی کہ آواز رمضان میں ہوگی، جنگ کی گنگرج یا شور شرابہ ہوگا، جبکہ شوال کے مہینے میں ہوگی اور ذی القعدہ میں قبائل عرب بغاوت کرے گی اور ذی الحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ رہا محرم کا مہینہ، تو محرم کا ابتدائی حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے، اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات ہے۔ اس دن وہ سواری بما کو جاوے کے جس پر سوار ہو کر مسلمان نجات پائے گا، اس کے لیے 1,00,000 سے زیادہ قیمت والے اس مکان سے بہتر ہوگی جہاں کھیل و تفریح کا سامان ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذی القعدہ میں قبائل کی باہمی کشمکش۔ اس سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں بڑا کشت و خون ہوگا، بہت سے لوگ قتل کیے جائیں گے۔ وہاں اس وقت خون ریزی ہوگی جبکہ وہ جمرہ عقبہ میں ہوں گے، اور محرم میں ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دے گا کہ جان لو یہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی سنو اور اطاعت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں چیخ سنائی دے گی اور شوال میں شور شرابہ ہوگا، ذی القعدہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذی الحجہ میں خون، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ،
تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیز کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والے کو بیدار کر دے گا، کھڑے ہونے والے کو بٹھا دے گا۔ شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے جمعے کی رات کو نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا کہ پاک ہے وہ ذات جو نقائص سے پاک ہے۔ تو جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ نشانیاں ہیں جو آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئیں۔ پہلی رمضان المبارک کو چاند گرہن لگے گا اور دوسری 15 رمضان المبارک کو سورج گرہن لگے گا۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں ہوتا ہے، اور چاند گرہن ہمیشہ ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 کی تاریخ ہوتا ہے، لیکن ظہور مہدی سے قبل رمضان یہ ترتیب بدل جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں ایسی شدید آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ آواز کہاں سے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی کھوج نہیں لگایا جا سکا تو پھر 1 سال کا رزق اپنے گھروں میں سمیٹ کر رکھ لینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سربلندی کے ساتھ حق کے لیے برسرے پیکار ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک جماعت قیامت کے دن تک زندہ رہے گی، مگر مندرجہ ذیل احادیث میں صراحت ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جسے موت کے وقت ملک الموت انسان کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی روح سکون سے قبض کرتے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، وہ 3 عمل یہ ہیں، جو انسان یہ 3 کام کرتا ہے تو فرشتہ موت اس کی تعظیم کرتا ہے، یوں وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ تو فرشتہ موت نے کہا کہ جی ہاں، کرنی پڑے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی امت ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب آپ سکرات موت میں مبتلا تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پانی کا پیالہ رکھا تھا جس میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے میں اپنا ہاتھ ڈبوتے اور اپنے چہرہ مبارک پر پھیرتے اور یوں فرماتے، اے اللہ، موت کی سختی دور کرنے کے ساتھ میری مدد فرما۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی موت کی سختی سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے
ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔